السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج کا یہ ویڈیو مرزا غالب کی غزل گوئی پر ہے، کیوں نہ کہ میں MUD 001 کی جو کویشچن بنائی تھی اس میں مرزا غالب کی غزل گوئی کی سوال تھی، تو کسی نے مجھے کامنٹ کی تھے کہ مرزا غالب کی غزل گوئی پر آپ ویڈیو بنائیے اور ان کی غزل کی تصریح۔ تو غزل کی جو تصریح ہے میں وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گی، ابھی میں اس کی غزل گوئی ہی بتا رہی ہوں۔ تو آپ لوگ کے جو میں سوالات اپلوڈ کر رہی ہوں ان میں سے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ جواب مجھے نہیں مل رہے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں اس پر بھی ویڈیو بنا کے یوٹیوب میں میرے چینل میں ڈال دوں گی، تو آپ لوگ کی آسانی ہوگی اور پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سوال کے جواب مجھے کیسے ملیں گے کیسے نہیں، یہ کامنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سوال مجھے نہیں مل رہے ہیں کتاب میں، یا پھر کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ابھی میں مرزا غالب کی غزل گوئی کو بتا رہی ہوں، تو سب سے پہلے میں ریڈ کر دیتی ہوں مرزا غالب کی غزل گوئی۔ تو اردو غزل کی دنیا میں غالب 19ویں صدی کا وہ ہر دل عزیز کلاسیکی شاعر ہے جس نے غزل کو مروزہ پیچیدہ روایت اور سطحی جذبات کے تنگ دائروں سے باہر نکال کر کھلی ہوا میں سانس لینا سکھایا۔ گزرتے ہوئے ان کی فن کو گرد آلودہ کرنے کے بجائے اسے اور بھی نکھار دیا۔ دنیا نے ان کی فکری وقتی عظمتوں کا اعتراف کیا۔ اس عظیم شاعر ہی کی بدولت اردو شاعری میراث پر پہنچی۔ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی، قصیدہ، قطعات اور رباعیات بھی کہی، مگر انہیں شہرت دو عام اردو غزلوں کی وجہ سے حاصل ہے۔ البتہ سادہ سیلسیس خطوط نے ان کی مقبولیت میں چار چاند ضرور لگایا۔ غالب ایک ذہین اور صاحب فکر انسان تھی۔ ان کی کلام میں ایک شعبہ محبت کی مشاہدات و احساسات کے علاوہ حقائق حیات کے تعلق سے بڑی گہری بصیرت ملتی ہے۔ 20ویں اشعار ایسے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب صرف شاعر ہی نہیں بلکہ حکیمانہ بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ غزل کے اشعار میں جذبے کی حرارت کے ساتھ ساتھ فکر کی گہرائی، مشاہدات کی تازگی اور انفرادیت ہر جگہ نمایاں ہے۔ یہی خوبیاں ان کی شاعری میں عظمت پیدا کرنے کی باعث ہے۔ غالب کو فارسی زبان پر بھی غیر معمولی عبور حاصل ہے۔ ان کی اردو کلام میں فارسی ترکیبوں کا استعمال کثرت سے ملتا ہے، لیکن اپنے آخری زمانے کے کلام میں انہوں نے فارسی ترکیبوں کے استعمال میں اعتدال کو ملحوظ رکھا اور فارسی ترکیب کی مدد سے اشعار میں گہرائی اور معنویت پیدا کی ہے۔ اس زمانے کی اکثر و بیشتر اشعار مشکل، پیچیدہ اور شریعت سے خالی ہے۔ ان پر فارسی اساتذہ خصوصاً بادل اور عرفی کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ خود غالب اس کا اعتراف کیا ہے۔ طرز بادل میں ریختہ کہنا اسداللہ خان قیامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے ابتدائی دور کے اشعار کو پڑھ کر عام قاری اتنا لطف اندوز نہیں ہوتا جتنا کہ بعد کے زمانے کے اشعار سے مشرت و بصیرت حاصل کرتا ہے۔ دوسرے دور کے شاعری میں فارسی ترکیبات اور ثقیل الفاظ کی کمی، انسانی فطرت کی عکاسی اور عاشقانہ رنگ غالب نظر آتا ہے۔ تیسرے دور میں زیادہ توجہ فارسی شاعری کی طرف ضرور رہی، مگر اردو شاعری سے قطعی تعلق بھی نہیں رہے، اور اس زمانے کی بھی غزلیں ناقابل فراموش اور اردو ادب کی بیش قیمت سرمایہ ہے۔ چوتھا دور اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس دور میں غالب نے پوری توجہ اردو شاعری پر دی اور متواتر غزلیں کہیں۔ اس دور کی غزلوں میں طنز، سوکھی و ظرافت کا رنگ نمایاں، انداز بیان پختہ اور لطف زبان ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جذبہ میں تخیل کی آزمائش کی وجہ سے اس دور میں ان کی انفرادیت بھی قائم ہوئی۔ آخری دور میں غالب نے عام فہم، سادہ اور سیلسیس زبان میں شاعری کی۔ اس دور میں ان کے کلام میں بندش کی چستی اور سوکھی ظرافت کی چہنگی نمایاں ہے، اور ہر غزل مخصوص طرز ادا اور حسن بیان اور لطف
سے لبریز ہے۔ غالب غم روزگار سے متاثر ہو کر جن احساسات کا اظہار کرتے ہیں وہ یوں تو ان کی ذاتی تجربوں کا نمایاں ہے، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ ان کا ذاتی تجربہ ایک دور کے تجربے کی آواز بن گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کا خیال ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں: مقدس وید اور دیوان غالب۔ لوح سے تمت تک مشکل سے 100 صفحے ہیں، لیکن کیا ہے جو یہاں حاضر نہیں؟ کون سا نغمہ ہے جو اس زندگی کے تاروں میں بیدار یا خوبیاں موجود نہیں ہے؟ غالب اپنے گرد و پیش جو دیکھتے ہیں اس سے بھی متاثر ہو کر اصطفائے امید انداز میں مخاطب ہوتے ہیں: دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری۔ غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ غالب کے کلام میں مشکل پسندی، عنایت، انفرادیت، شوخی و ظرافت، فلسفہ حسن و عشق کے مختلف پہلو کا استعمال اور مرید و استفاہہ مزاج انعام خصوصیت میں شامل ہے۔ غالب کے کلام کو سمجھنے کے لیے دماغ سوزی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکل پسندی کی دوسری وجہ غالب کی فارسی دانی ہے۔ غالب کو فارسی پر دسترس حاصل تھا اور وہ پوری زندگی اردو سے زیادہ فارسی کی طرف مائل رہے۔ لہٰذا ان کے اردو کلام میں فارسی الفاظ و ترکیب کے در آنے سے بھی پیچیدگی کا احساس ہوا۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ جب زندگی میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو لامحالہ کلام کا پیریا اظہار پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہی عہد غالب کا تقاضا تھا۔ معمولی اور آسان مضمون کو بھی انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ اس میں مختلف ذہنیتیں پیدا ہوئیں۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی ان کے یہاں دشوار پسندی کا عکس نظر آتا ہے۔ خود غالب کو بھی اپنی مشکل پسندی کا احساس تھا۔ دیوان غالب کا پہلا ہی شعر آج بھی دنیائی اردو کے لیے مادام بنا ہوا ہے، جس کی نئی پرتیں روز کھلی جا رہی ہے۔ نقش فریادی ہے، کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس کے علاوہ چند اشعار اور ہوش کے ہیں: نشاط کار کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، آگہی دام دین جس قدر چاہے بچائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، ہوئے گل نالۂ دل درد چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا۔ انہوں نے نئے الفاظ، نئے تشبیہات، نئے استعارات اور نئے ترکیب اور نئے بندشیں بھی وضع کیں، جس سے ان کے کلام میں تہذاری پیدا ہو گئی ہے اور اشعار کی تہوں سے مختلف معنی برآمد ہونے لگے ہیں۔ ان کا بھی شعر شہرہ داری کا بہترین مثال ہے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دست کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ الفاظ سازی کے فن کے ماہر غالب کو انفرادیت و ذاتیت ترازی کے سبب ہی دنیا کے باکمال شعراء کی صف میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ طنز و ظرافت مرزا غالب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب اپنے کلام میں ضام سفال سے لے کر تصوف تک ہر چیز پر بڑی سنجیدگی اور پاکیزگی کے ساتھ ظرافانہ وار کرتے ہیں، اور ان کا کلام ذہنی انبساط کا ایک اعلیٰ نمونہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے حال ہی نے انہیں ایوان ضرب اور ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر قرار دیا ہے کہ میری قاتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس دور پیشیاں کا پاشماں ہونا۔ غالب اگرچہ عملی صوفی نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری فلسفہ، وحدت
الوجود سے لبریز ہے، مگر ان کا یہ عقیدہ بھی ہر جگہ برقرار نہیں رہتا۔ بعض مقامات پر وہ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر عالم حیرت میں اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود۔ پھر یہ ہنگامہ، اے خدا کیا ہے؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب ہر حال میں خوش رہنے والے رند صفت انسان تھے اور تصوف کو زندگی کا اہم حصہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے تصوف کے اثار و موز کو اس شعر میں کس طرح پیش کیا ہے، دیکھیے۔ اے مسائل تشو بہترا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا۔ غالب کے یہاں فنا و باقی فنا فی اللہ، حقیقت ہستی، انسانی دوستی، ہمدردی اور درد مندی کا جذبہ ابھرتا ہے اور اس کی جڑیں تصوف سے ہی پھوٹتی ہے۔ غالب کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی دلکشی اور پر اثر انداز بیاں ہے۔ غالب کے اس انوکھے اور نرالے انداز بیان میں سلاست، روانی، صفائی، سادگی، نازک خیالی، مشکل پسندی، معنی مون آفرینی اور جدت طرازی وغیرہ سب کچھ بندرجہ موجود ہے۔ اردو وہ اکثر اپنے طرز بیاں پر بھی ناز کرتے تھے۔ ہے اور دنیا میں شخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کی شاعری اردو کلاسیکی شاعری کی وہ نقطۂ عروج ہے جس کی آگے اس روایت میں مزید اضافہ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس بات کا علم خود غالب کو بھی تھا۔ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرض سے ادھر ہوتا کاش کہ مکہ اپنا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ غالب اپنی انہی گوناگو خصوصیت کی وجہ سے اپنی دور کی قد شاعریوں میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور ان کی شخصیت جس طرح 18ویں اور 19ویں صدی میں تابان تھی، آج بھی، اور غالب شناسی کا مل آج بھی اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ ہو گیا غالب کی غزل گوئی۔ اس کو آپ نوٹس کر لیجیے، دیکھ کے اپنی کاپی میں، اور ایک دو بار ریڈ کر لیجیے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور یا آپ MUD 001 میں بھی یہی سوال ہے، اور MUD 002 جو ہے ان میں بھی، اگر آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی میں آ جائے گا، یا پھر 1 میں آ جائے گا اس کا سوال، یا پھر 2 میں آ جائے گا۔ تو آپ کو یاد کرنے کے لیے یہ فائدہ ہی آپ کو ہوگا، ہے نا۔ تو آج کے لیے یہیں تک۔ آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو کون سا سوال سمجھ میں نہیں آیا، تو میں اس سوال کو سمجھانے، اس کا جواب بتانے کی کوشش کروں گی، اور غالب کی جو غزل ہے اس کی تصریح بھی بنانے کی میں کوشش کروں گی۔ پھر کوشش کرنے کے بعد پھر اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گی۔ اوکے، ابھی کے لیے، آج کے لیے یہیں تک۔